بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران مجلس شورا سے لے کر نیچے پی پی اور یو سی لیول تک اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام، ہم سب کا تعارف تو ہمارے بابا جی کروا کر گئے ہیں کہ ہم سب خط پاک رسول اللہ کے بس ہم سب کا یہی تعارف ہے، اور اگر اسی تعارف میں رہے تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں جس دن حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ اور ہمارے قائد نے یہ جماعت نہ کسی کو گرانے کے لیے بنائی ہے نہ کسی کو اٹھانے کے لیے بنائی ہے، بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر لانے کے لیے بنائی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات سچی بات ہے کہ آج تک قوم کو کسی نے حق بتایا ہی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی نے حق بتایا نہیں اور کسی نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہی نہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو دین بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھائے وہ دین ان کو عزتیں کیوں نہیں دے، وہ ان کو نظام کیوں نہیں دے، لیکن آج تک انہوں نے کمر کر کے رکھی ہے اس دین کو۔ انہوں نے بتایا ضرور ہے ممبروں پر، لیکن یہ چل کر نہیں دکھایا کہ دین کس کو کہتے ہیں اور اس کا نظام ہے کیا۔ اور کسی نے حضور کا رستہ دکھایا ہی نہیں، پنجابی کسی نے حضور دا در دکھایا ہی نہیں۔ جنہیں آخیا نے کہا مینو منو ساڑی منو، میں کہا تو آنو نہیں منو سرکار دی منو۔ تو آیا نہ درد کیوں بد نصیبہ ادارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ اور یاد رکھنا اسلام اسباب دا قائل نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اسباب کفار کے پاس نہ ہو تو وہ شکست کھا جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسباب کے بغیر مومن میدان میں کھڑا ہو، اگرچہ 72 لے کے ہی حسین کربلا میں کھڑا ہو شکست نہیں ہوتی۔ میں نو گل کرن دیو، میں دیکھ رہا ہوں بھئی یہ جے فوٹا باس والے بغلہ چھت پا کے بیٹھے انہوں کو میں نعرہ لوانا کھڑے ہو، میں نو گل کر لین دیو انہوں نال ذرا۔ اے منیا کہ اسی بڑی دیر بعد، بلکہ میں تو پہلی دفعہ اس دھرتی چاہیا، لیکن ایک گل ضرور ہے اسی جتھے بھی ہیں حضور دے دین دا پرچم ہوتے ہی رکھیا تھلے نہیں ہاتھ۔ ایک گل بھی نہیں کہ میں مننا بھئی بڑی دیر بعد تواڈے نال ملاقات ہوئی، لیکن اے بھی نہیں کہ اسی 8 مہینے جناب جیلیں وچ رہ کے روئے بھی نہیں، یہ بھی تانوں گل پکی دس رہے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ اسی جناب اسے لکھ کے دے آیا کہ آئندہ یہ بات نہیں ہوگی، اور کہنے سن ہاں جی جناب باہر جا کے کی کرو گے، میں کہا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی۔ یہ نہیں کہ اسی لکھ کے اندر کوئی ججمنٹ کر کے آ گئے ہیں باہر حق گل نہیں کریں گے، میں کہا اسی کہہ کے آیا کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور یہ نہیں کہ جیلہ شیلہ بیٹھ کے جناب اسا کیا سانو رون آ گیا، ساڑھے جناب پیچھے گھر والے یاد کر دے انہیں جیسا تا عشق دیا منگا پا کیا کیا کہ کفس میں بھی رہا سفر شوق رما ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جمع ہمارا۔ اسا ایک گل نہیں ہو کیونکہ اسا تا پہلے آکے سی یہ ساڑھے بھائی صاحب آئے نسی انہوں مرحبا کر دیا، اسا تا پہلے آکے سی کہنے جی جیل بھرو تحریک معطل ہو گئی اور انتخابی مہم چلاواں گے، ایک گل کوئی اسا زبانی نہیں سی کی دی سی، اسا حقیقت چکیا سی کہ نچن آڑی دے پتران دے واسطے کام بھی نہیں۔ ایک
یعنی خالی گل الفاظ نال نہیں مارے، اس واسطے کہ تاریخ گواہ انہاں دے واسطی گل ہی نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1857 تو لے کے 1947 تک تے 1947 تو لے کے آج دن تک اسلام دا کم اور میدان چوں نہیں کھڑے ہوئے جنہاں نچ ٹپ کے ہے جمالو پا کے جناب گزارا کیتا، بلکہ اسلام واسطے ہو کھڑے 27 سال انگریزاں نے جناب اپنی چکی چاپنی جناب جیلوں وچ رکھیا اور آپ دی کمر بھی این دوری ہو گئی چکی پیسدیاں، لیکن کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اس لیے وجہ نہیں کہ اسی بڑے ڈنڈ بیٹھ کر لاندے اسی جناب بڑے کھاندے پیندے اسی بڑے خاندانہ نہ تعلق رکھتے ہیں، نا یہ گل نہیں ہے۔ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ انہاں دے واسطے گل تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو بدر دی جانے چلے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاموں کو اکٹھا کیتا، سارے موجودن۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے غلاموں کو کہ دسو بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری باری پوچھا نا کہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کیا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو؟ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا۔ کیا یا رسول اللہ جنہوں چاہو جنگ چھڑو، جن تو آڑے سجے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ تسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر پا دیں گے۔ لیکن ایک گل تے ہے کہنے جی لبیک والے آ کے کہنے جی اس نظام نو اسی درست کر دیں گے، 75 سال ہو گئے انہوں بڑے بڑے آئے درست نہیں کر سکے۔ میں کہا وہ گل وچ ہو رہے تینوں پتہ ہی نہیں لگنا وہ گل کی ہے۔ وہ کہنے علامہ اقبال کہندا کہ مسلمانوں کو تاریخ اسلام گواہ ہے، حدیث بھی موجود ہیں کہ بدر جاندے مسلمانوں کو گھوڑے ایکن یا دوہن تے کیڑے گھوڑے انہاں سمندر وچ پانے سن۔ اقبال پھر خود جواب دیندا کہندا ہر کشک مصطفیٰ سامان اس بحر و بر در گوشائے دامان اس۔ اقبال کہندا چلیا جس دے دل وچ محبت رسول ہوندی نا کائنات کی ساری نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اے یاد رکھنا اسلام دلیرہ نو پسند کرتا، اسلام بندے کھڑکا کے لیندا، ایویں نہیں بٹھا کے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا، ایویں نہیں جناب حسین منی وانا من الحسین، ایویں نہیں اسلام نے کیا دیتا۔ اگر یہ شانہ دیتیاں تا حسین نو اسلام 72 نہ کربلا بھی لے کے کیا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے جی ایسی۔ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی اسلام کا بڑا مطالعہ کیا ہے، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے۔ میں کہا قرآن کی کہندا کدی کھول کے پڑھیا بھی ہے جے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وہ لوگ جڑے اللہ دے اتارے ہوئے فیصلے نو نہیں مندے، انہاں دے مطابق حکومت نہیں کرتے، انہاں دے مطابق فیصلے نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، وہی لوگ تو کافر ہیں۔ ایک قرآن دا فیصلہ اور جناب تسی کہندے ہم بھی مسلمان ہیں۔ میں کہا مسلمان کچے گھڑے نہیں لیندا، اسلام کچے گھڑے نہیں لیندا۔ اسلام نے بلال نو حبشے تو بلایا، صہیب نو روم تو بلایا، سلمان نو فارس تو بلایا، لیکن انہوں نے جا کے نہیں کیا بھی تسی کلمہ پڑھ کے مسیحت پہ جاؤ، حجرت پہ جاؤ، جناب خاندان بڑھاؤ، عمارتہ بڑھاؤ، اے کرو۔ اسلام نے کیا کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی مرسی کدی مستلق کدی تبوک کدی یرموک، پھر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ حضرت جناب سعد بن معاذ نے حضور دے سامنے گل کی تھی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے حضرت سعد بن معاذ یہ گل سن کے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ، ہے جی۔ اور اے صحابہ نے صرف گپ نہیں ماری کہ حضور دے سامنے گل کی تھی، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے قیادت صحابہ نے دریائے دجلہ گھوڑے پائے بھی ہیں۔ اور ایک بات بتائیں کہندا کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کہ کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور اسلام کیا دیتا ہے؟ اسلام یاد رکھنا حضور نال وفا، بس ایک کو شاید مولے زندگی اور آخرت میں کو حضور نال وفا ہے۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت سعد بن معاذ نے میدان خندق ایک دعا کی تھی، آپ کو لگ گیا کھلے تیر لگ گیا،
حضرت سعد بن معاذ رکھ گیا کل بائیں ہاتھ کی رگ ہوندی جڑی جناب دل تک جاندی رکھ کے اکھلے تیر لگ گیا. حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی تھی اے نہیں کیتا کہ جناب مینوں پلاٹ مل جان مینوں ڈی ایچ اے گھر مل جان بیری اے دعا مسلماناں دی دعا ہوندی کیویں جناب ایتھے مرن تک کرپشن اتوں لے کے تھلے تک دائیں تو لے کے بائیں تک سارے جناب کی قوم کدھر جا رہی. اور اقبال کہندا رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں اقبال کہندا جنہاں نے سانو دسنا سی کہ اے کس طرح کرنا وہ خود دیکھیا منہ چھپا کے میں خانے جا رہا سن وہ خود دیکھیا کہ الٹے کام کر رہا سن. جدو قوم دے رہنما برائیاں چ مبتلا ہو جان قوم دے رہنما کرپشن چ مبتلا ہو جان ادو قوم دیاں بیٹیاں اپنی اٹھا کے بچے نہراں وچ چھاڑا مار دیاں. جے قوم دا رہنما چٹائی تے ستا ہوئے نا تو پھر 8 صوبے تے زکات واپس آ جاندی. ہاں رہنما یاد رکھنا کدی بھی انج نہیں ہویا کہ پرنالیاں تو پانی صاف آوے تو تھلے صاف اتردا جے پرنالیاں تو گندا پانی آوے تو تھلے بھی گندا اتردا. قوم دے رہنما جدو برائیاں مبتلا ہو جان جدو انہاں دا ذہن اور انہاں دی جناب عیاشیاں اور انہاں دے جناب جاگیراں اور جناب انہاں دے اوتے مال و دولت تے قومی خزانے تے نظر ہو جائے پھر قوم بھکھا نہیں مردی پھر قوم جناب پیٹرول دے اضافے نہیں مردی پھر قوم دیاں دھیاں آٹے دی لینا وچ لگدیاں. جے قوم دا رہنما قوم دا درد مند ہوے تے بچے گھر روندے ہون تے اسلام اتنا ڈاڈا فاروق اعظم جڑے اینڈ ایک نگاہ پان تے سورج پہ نور ہو جاوے ایک خط لکھن تے دریائے درجہ چلنا شروع ہو جاوے زمین نو ڈنڈا مارن تے زمین رک جاوے. لیکن اسلام نے کیا تیری ریاست تیری حکومت بچے بھوکنا رو رہے ہیں عمر چک اناج دی بوری اور اپنی کنڈوں تے لد کے انہوں نے گھر دے وچ بچا. اسلام اتنا ڈاڈا لیکن انہوں نے پتا کہ سدا ہی کہیں گے ڈرا کے وہ اسلام آئے گا ہاتھ کٹ کے رکھ دے گا اسلام آئے گا جناب این کر کے رکھ دے گا اسلام آئے گا یہ ہو جائے گا. وہ جی اسلام تے کون چل سکتا وہ جی اسلام تے کون چل سکتا. میں کہا اسلام تے نہیں چل سکتے پھر اپنی دھیاں نو آٹا دیاں لینا وچ بھی تسی لوایا پھر اپنی دھیاں نو چک کے نہراں وچ بھی تساں سٹایا اپنی دھیاں نو جناب برائے فروخت تے کاٹ گلے پا کے روڈاں تے بھی تساں کھڑا کرایا. اگر اسلام تے چل دے تو پھر اسلام انج نہیں کرن دیندا. اسلام کی کردا اسلام تا جناب کیسر و کسرا دی نعمتاں پیراں وچ رکھ کے کہندا کہ ہور 10 منگنا کیے چاہندا کیے تینوں عزت و رفعت ہور کس واسطے دیاں. لیکن افسوس کہ آج اسی کس دور چ جی رہے ہیں ساڈے بڑے تلواراں چک کے ایک ہاتھ وچ قرآن رکھ کے ایک ہاتھ وچ تلوار رکھ کے کیسر و کسرا دے دروازے کھڑکاندے سن. اس وقت جناب روس اور امریکہ یا چائنا اور امریکہ اس وقت کی سپر پاوروں دے دروازے کھڑکا کے کہہ رہے سن باہر نکلو اے محمد عربی دا دین آ گیا باہر نکلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے. لیکن آج افسوس کہ ساڈے رہنما جدو دنیا تے جاندن تے کی ہوندا ایک ہاتھ وچ بھی کاسا تے دوسرے ہاتھ وچ کاسا تے بھیک منگن جاندن. اس واسطے تے کیا سی کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال کہنا چنگا ہویا مسلمانہ تو بدلیا تو کہنا اسلام تے کون چل سکتا قرآن تے کون چل سکتا کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تندروا نہیں دین شہبازی. اور کہنا کدی جناب شاہینہ دا دین بھی بڈیرے دے موافق آ سکتا. اس واسطے ہمیشہ اسلام کو ڈران کے دین کو ڈران کے دین آئے گا تینج ہو جائے گا. کہنے چور دے ہاتھ کٹن گے میں کہا چور دے ہاتھ کٹن گے نا ذمہ دار اور ایماندار دے ہاتھ نہیں کٹے جان گے. تسی چوراں نو حاکم بناؤ گے تو پھر قوم دا حال تہی ہوئے گا. پھر ظالماں اور ڈاکواں نو حاکم بناؤ گے تو پھر اسلام دا حال یہی ہوئے گا. لیکن ادھر دیکھو لوگ کہنے جی دین آئے گا تختے پھر ہوئے گا کی. میں کہا ادھر دیکھو دین تخت تیار ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے قریب نزدیک 5ویں خلیفہ راشدن آپ نے جدو خلافت دا اعلان ہویا آپ مسجد کے اندر بیٹھے سن سرکاری فرمان جاری ہو گیا کہ آج تو بعد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو جناب عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے کہ باہر دیکھا کہ شاہی بگیاں آ گئیاں جناب گھوڑے آ گئے اور جناب کمانڈوز آ گئے اور بڑے بڑے مشرہ برادر جناب اگے پیچھے بگیاں گھوڑے لڑا لگ گئیاں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تو کیوں ہویا. انہوں نے کہا جی تسی امیر المومنین بنے ہو تسی جناب حاکم بنے ہو بادشاہ بنے ہو ایک آڈا پروٹوکول ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کے فرمایا بھئی عمر بن عبدالعزیز گھر تو مسجد آیا سی انہاں 2 لتوں تے چل کے انہاں 2 لتوں تے واپس چل کے مسجد گھر چلا جائے گا. انہوں نے کہا جی ایسا کی کریے. آپ نے فرمایا جاؤ بیت المال اس لے جاؤ اس نے سرکاری خزانے لے جاؤ. گھر پہنچے تھے آپ تے گھر بادشاہ دی بیوی ہے. آپ نے جا کے کیا ہو 10 تینوں عمر چاہیے یا مال و دولت چاہیے. انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہویا کی ہے. فرمایا میں آج مسلمانوں دا حکمران بن گیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو عمر چاہیے. فرمایا جڑے تیرے کو گھوڑے جڑے تیرے کو استبلن جڑے تیرے کو باغاتن کنیزان خادماون اے جتنا سونے جواہرن اے سارے قوم دے خزانے جمع کروا کیونکہ عمر بن عبدالعزیز آج مسلمانوں دا حاکم بن گیا. تیرے پیو نے جڑا تینوں مال دیتا سی قوم دا مال لٹے ہویا
تیرے پیو دا ذاتی نہیں واپس لے جا. ادھر دیکھو جی کہنے دین آئے گا تو پھر کی ہوئے گا. میں کہتے ایک چھوٹا جا وزیر اور مشیر آوے کسے عہدے ہوتے کہ جناب کارپیٹڈ روڈ بن رہے ہیں, قالین آ رہے ہیں, پردے آ رہے ہیں, گھر دا سامان فرنیچر آ رہے ہیں, بیگم صاحبہ لکھاں کروڑا دی شاپنگ کر رہی ہیں, کیوں ہے جی میرا خامن مشیر بن گیا. میں کہہ ادھر دیکھ دین تخت آ رہا, گھر جو کچھ مال پیا ہو بیت المال وچ واپس جا رہا, کیا بات اے نظام آ رہا. لیکن کیوں کہ ہمیشہ اسلام کو ڈرا کے رکھیں گے. اور اقبال نے کیا عمارت کیا, شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. اقبال کہتا تو عمارت نہ ہونا, خالی حکومت نہیں, تو سپر پاور بھی بن جائے تو پھر تیرا کی فائدہ. کہنا عمارت کیا, شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. تینوں کی پتا ہوئے کہ اسلام کی ہے. حضرت مولا کائنات اے اگے گل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز دی سنانا. حضرت مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے خشک ٹکڑے پانی نال اس طرح کھا رہا ہے. ایک بندہ اندر آیا, انہیں کہا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا تے بیٹھ جا. انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. کہ تو آپ کھانا کھا چکے. آپ نے جیسے آپ نے کیا کہ علی مینو ہی کہہ دیں. انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھے خیبر چکیا, میں اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا چلیا, وہ ساڈی روحانی پاور ہے, ساڈی جسمانی پاور ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دی جدو بیوی نے سارا سامان بیت المال سے بھیج دیتا, حضرت عمر بن عبدالعزیز عشاء دی مسجد دی نماز چاہے. آپ نے فرمایا سارے اس وقت دے بڑے بڑے بیوروکریٹ, اشرافیہ, جناب اسٹیبلشمنٹ دے سارے عہدیدار, اس وقت دے بڑے بڑے بدماش جنہیں آج ملک ریاض اور جناب اہن جہانگیر ترین اور اس طرح دے لوگ سارے نو بلا لیا. آپ نے فرمایا بھئی لیاؤ ریاست نال جتنے تواڈے معاہدے ہوئے اور رینیو کر دیاں. سارے جناب کوئی کپڑے ہوتے اپنا معاہدہ لے آیا, کوئی لکڑی ہوتے لکھیا لے آیا, کوئی جناب چمڑے ہوتے لے آیا, کوئی درخت دی چھال ہوتے لے آیا, کوئی جناب پتے ہوتے لکھے لے آیا. اور سارے جدو آ گئے آپ نے جناب عشاء دی نماز پڑھائی اور ممبر تے آ گئے. آپ نے ایک طرف وہ سارے معاہدے کٹے, ایک طرف جبے جو کینچی کٹی, ایک ایک رکھ کے قطر دیتے. آپ نے فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ, ایک قوم دی غریبہ دا مال ہے, کل تے قوم دے مسکینہ اور غریبہ ہوتے خرچ ہوئے گا. تو آڑے کو جڑا مال سی وہ جا کے اپنا کھاؤ پیو دادے آڑا, ایک قوم دا مال قوم ہوتے خرچ ہوئے گا. تاریخ لکھ دی کہ رات دے جڑے عرب پتی سن نا وہ سویرے فٹ پاتوں ہوتے بیٹھے ہوئے سن. ہاں دین آ کے کردا, لیکن جناب اسا دین چھڑیا, اسا جناب آپ ہی ڈرائی جا رہے ہیں جی قرآن تے کون چل سکتا. میں کہا قرآن تے نہیں چل سکتا تو پھر 20% سود بھی تے دے نا, 20% سود بھی تے لے نا. پھر قرآن تے نہیں چل سکتا پھر روندا, حالات دا رونا کیوں روندا. پھر ایک کیوں کہتا جی مارے گئے, بھوک نہیں جناب, سکون نہیں, امن نہیں, کسی نو جناب پرواہی نہیں. میں کہا جی اسلام ہوئے تو پھر کردہ کیے, اسلام تا تخت آ کے سب نالوں پہلے بنیادی ضرورت قوم دے دروازے تے پہنچاندا, اور آگے کہندا کہ اگر قوم دا بچہ روے چھوٹا اور وہ پوچھا جائے امیر المومنین پوچھن بھئی کیوں بچہ رو رہا, ان دی ماں نو دودھ کیوں نہیں پلاندی. انہوں نے کہا امیر المومنین نے لکھ کے دیتا جدو تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا ادو تک خلافت دی طرفوں جناب اس نو وظیفہ نہیں ملے گا, اس نو پیسے مہینے دے نہیں ملن گے. امیر المومنین کہندے عمر دی طرفوں اعلان کر دیو جڑا بھی مدینے دی ریاست وچ بچہ پیدا ہوئے گا اس نو اسے وقت وظیفہ دیتا جائے گا. اس واسطے بڑیاں بڑیاں امینڈمنٹ اور جناب اکثریت کی ضرورت نہیں پیندی. اور میں نے دسو یار اگر انہوں نے بدماشی کرنی ہوئے, انہوں نے عیاشی کرنی ہوئے تو کسی قانون دی ضرورت نہیں, کسی امینڈمنٹ دی ضرورت نہیں, کسی اسمبلی دے جناب اس دی ضرورت نہیں, اجلاس دی ضرورت نہیں, کسی ضرورت نہیں. اے آئین نو بھی توڑ کے رکھ دیں, اے آئین نو بھی پامال کر کے رکھ دیں. لیکن غریب دے حق دی باری آ جائے پھر انہوں نے امینڈمنٹ یاد آ جائے گی, پھر انہوں نے جناب بل یاد آ جائیں گے, پھر انہوں نے یہ یاد آ جائے گا کہ جناب ہم نے لیویز ٹیکس دینے ہیں. میں کہا تسا لیویز ٹیکس دینے یا نہیں دینے, اسی آ رہے ہیں پیٹرول سستا کروان, اور اسی ادھر تک میدان چلیں گے جو اگر قوم دا حق قوم نو دلوا کے نہیں رہتے. جناب گل کر کے اندر بڑھ جانا والے ہور ہون گے, پلستر چڑھا کے 6 مہینے والے لگان والے ہور ہون گے. ساڈی گل اس طرح نہیں ہوندی, ساڈی گل یا سجے دی ہوندی یا کھبے دی ہوندی. اے نہیں کہ جناب 6 مہینے بعد پتہ لگے کرنا کی چاہتے حضرت, چاہتے کی ہیں انہوں نے مقصد کی ہے جی آزادی دی جنگ نہیں لڑی گئی پھر جیل جاؤ, وہ بھی نہیں کیا گیا, پھر گھر بہ جاؤ مزے لو. اچھا جی امریکہ کے خلاف آزادی دی جنگ لڑنی سی, اور میں کہا چلے آتا ہے کی پتا ہوئے کہ آزادی دی جنگ لڑنے والے کون سن. اور یہ سارے جناب انگریز دے گھوڑی پال مربے پال والے, یہ انگریز دے کتے نوان والے, یہ انگریز میں جناب مسلمانہ دیا اور مجاہدین آزادی دیا مخبریاں کرنے والے آج ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے. خالی مسلط نہیں ہوئے, اس پاکستان دی وزارت خارجہ دے عہدے تک گئے. انہوں دی اولاداں جنہوں نے انگریزاں کی مخبریاں کی دیا سن, کہ انہوں دی اولاداں جو رول رہی ہیں اور اپنے حق واسطے جناب پیچھے پیچھے پھر رہی ہیں, جنہوں نے بڑے نے انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر ہر جبر کے سامنے کھڑے ہو کر کیسی کہ ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. آئی فوٹا باس آلے ہو تو میرے نہ کوئی ناراضگی, کوئی نعرے نہ اختلاف ہے.
جماعت نہ اختلاف ہے پھر تسی نعرہ نہیں لاندے ساڈا ایتھے آن دا مقصد ایک ہی ہے کہ حضور دا پرچم بلند ہو جائے دین دا پرچم بلند ہو جائے لاؤ جی نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا اس واسطے میں دیکھ رہا بھائی جدو ساڑیاں گاواں مجھا بھی دودھ دے رہی ہیں ساڑیاں مائیاں بھی گھیو بنا کے تانوں کھوا رہی ہیں تو پھر اے زور دین دے کام نہیں آنا تے اور کس واسطے رکھے ہوئے نے ہاں اس واسطے اسی بڑے سدھے ڈٹ کے قوم دے بندے ہیں سانو یہ ساریاں گلاں وچ نہیں پتہ اے باہروں اٹھ کے کوئی آندے جناب آکسفورڈ پڑھ کے اور انہاں نوں یہ بھی نہیں پتہ کہ قوم دی ضروریات کی ہیں قوم دے مسائل کی ہیں مینوں یہ دسو جڑا محل وچ ستا آیا اس نوں کدی فٹ پاتھ تے ستے ہونے والے دا درد محسوس ہو سکتا جڑا جناب اوتے ستا اونوں کیویں پتہ ساجا ستا اے حضور دا دین ہی ہے جڑا انسان نو نوازدا حضرت سعد بن معاذ نے جناب میدان بدر جانے حضور نو خوش کیتا رگیا کل کٹ گئی خنزائے خندق کی دعا کی تھی یا اللہ جے تیرے حبیب دے دشمنوں نے دوبارہ اس طرح کرو فرنا تیرے حبیب دے مقابلے جانا تے پھر سعد نو موت نہ دئی انہاں دا میں مقابلہ کردا رہاں جے انہاں نے نہیں آنا تے پھر اس زخم نال سعد نو شہادت دے دے لیکن ایک گل ہے جنہیں تیرے حبیب نال غداری کی بنو قریظہ والے نال انہاں دا انجام دکھائے بغیر مینوں موت نہ دیوی حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا قبول ہو گئی جناب حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی میرے آقا مولا جدو غزوہ خندق تو حضور واپس تشریف لے آئے تے گھر آئے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے جنگی لباس پایا ہوا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ حکم دے دا کہ بنو قریظہ کا بھی فیصلہ کر دو ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی تھی ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی حضرت جناب جبریل آ گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا چلو بنو قریظہ کا محاصرہ کافی دنوں بعد گزرے نا کہ بنو قریظہ کی پرانی جاری سی حضرت سعد بن زمانہ جاہلیت حضرت سعد بن معاذ دے نال تے انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ اسی تانوں حاکم نہیں مندے سعد بن معاذ نو حاکم مندے ہاں جے او ساڈا فیصلہ کرے تے سانو فیصلہ قبول ہے میرے آقا مولا حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت وچ گھر جان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بھیجا اور جناب صحابہ نے جا حضرت سعد بن معاذ گھوڑے تے سوار کیتا حضور دی بارگاہ وچ لے آئے حضرت سعد بن معاذ کی عرض کی تھی یا رسول اللہ جناب حکم فرماؤ کی گل ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اے یہودی کہنے کہ تو انہاں دے بارے فیصلہ کر اے میرا فیصلہ نہیں بندے حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کی کیتا سنو مسلمانوں کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دی عورتاں لوڑیاں بنا لیتی جان انہاں دے جائیداداں ضبط کر لیتی جان انہاں دے بچے غلام بنا دیتے جان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے اللہ عرش تے فیصلہ کر چکیا جدو حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیتا نا تے ایتھے بابا جی گل فرماندے سن تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ بابا جی فرماندے سن اگر وہ یہودی ایک کہہ دے یا رسول اللہ تسی ساڑھے درمیان فیصلہ فرماؤ حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی لیکن رب نو یہ گوارا ہی نہیں کہ جڑا میرے حبیب نے غداری کرے اس نو معافی مل جاوے اس دا انجام نہیں ہویا حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیتا واپس آ گئے حضرت سعد بن معاذ دا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ مسجد نبی دے سینچ لگوا دیتا میرے آقا مولا فجر دے ٹائم آن ظہر دے ٹائم آن عصر دے ٹائم آن مغرب دے ٹائم آن عشاء دے ٹائم آن جمعے دے ٹائم آن حضور پوچھنا آگے سعد تیرا کی حال ہے حضرت سعد بن معاذ تو کہنے ہونے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں حضرت سعد بن معاذ تو کہنے ہونے یا رسول اللہ تسی پہلے کدی کدی پوچھتے تو سعد کی حال ہے ان تا ہر نماز نہ پوچھ رہے ہو ایک دن صحابہ نے اطلاع کی تھی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ دا وہ زخم جڑا کھل گیا خون بہ رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سننا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ حضور نے وفا کی ہوئے پھر ملتا کیے حضرت سعد بن معاذ تو زخم کھل گیا صحابہ نے حضور نے اطلاع کی تھی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے خیمے تشریف لائے حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جناب ہاتھ چکیا حضرت سعد بن معاذ دا تے چک کے اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا صحابہ نے پیچھے کیتا حضور نے پھر چک کے رکھ دیتا صحابہ نے پھر پیچھے کیتا حضور نے پھر اپنے سر اقدس تے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ رکھ دیتا جدوں خون بہن لگا
کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں او مازاغ البصر جناب او میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ودوحا دے مکھڑے تے حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارکت ہو حضرت سعد بن معاذ دا خون ٹپک رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے زبان حال نہ حضرت سعد نے کہا سعد بے سانو بدر جانے ہسایا سی اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے رہا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے خالی پھر اے نہیں حضرت سعد بن معاذ دا خون بہتا رہا حضرت سعد بن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ اپنے گھر منتقل ہو گئے صحابہ نے ایک دن اطلاع کی تھی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نہ جب حضرت سعد بن معاذ کی گھر کی طرف چلے نا صحابہ کہنے نہ اس تو پہلے حضور کدی اتنی تیز چلے نہ اس تو بعد کدی چلے ساڑی جناب جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے ساڑی موڑیاں دے چادرہ تھلے ڈگ پئیاں کہ حضرت سعد بن معاذ دے گھر جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر بڑے احتیاط نال پاؤں رکھا اس طرح آرام آرام نال صحابہ نے بات چکا یا رسول اللہ ایک ہی طریقہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اپنے صحابہ نو کیا کہ اگر اسی لیٹ پہنچے تو فرشتے سعد بن معاذ نو عرش دے غسل واسطے لے جاندے اور کمرے میں اس واسطے آرام آرام نہ پیر رکھے کہ 70,000 فرشتے سعد بن معاذ دا جنازہ چکن آئے جڑے آج تک کبھی فرش تے نہیں آئے اے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں صرف حضور نو جانے خوش کی بدر کی طرف اگے سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سعد بن معاذ کی چارپائی اس طرح موڑے ہوتی چکی اس طرح ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد بن معاذ کی بات تدفین تو بعد رونے لگ پئی ہے نا کہ حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا 33 سالہ جوان فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے آج تک کسی نو ہستے نہیں ملیا تیرا پتر جدو اللہ دے سامنے پیش ہویا تے رب اس نو ہستے ملیا اس واسطے کہ تو میرے نبی نو خوش کر کے آیا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اقبال کہنا کاہنو پاپا و سلطان و امیر اقبال کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہنو پاپا و سلطان و امیر اے جناب چودھری وڈیرے خان کاہن راہب اور جناب سلطان امیر اے سارے کاہنو پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تو آمد تو پہلے ہزار جناب شکاری سن ایک شکار سی انسان سارے اس نوچتے سن کوئی غلامی دے ناتے کوئی قومیت دے ناتے کوئی علاقائی تعصب دے ناتے کوئی زبان دے ناتے کوئی وڈیرہ ازم دے ناتے کوئی سرداری دے ناتے کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال پھر ہویا کی کہنا تامین حق بحقدارہ سفر کہنا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے پھر کیتا کی تامین حق بحقدارہ سفر بندگاراں مسند خاکہ سفر کہنا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے او حبشی غلام جنہاں دے حضرت فاروق اعظم اسلام لے آن تو پہلے تھکتے بھی نہیں سن کہ ساڑی تھک قیمتی لیکن پھر بلال حبشی نو دیکھ کے کہنے سن ابو بکر سیدنا باتک سیدنا ابو بکر بھی ساڑا سردار ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال حبشی بھی ساڑا سردار پھر ہویا کی میرے آقا مولا اے لوگ غلامہ دی کرنا کر دیں غریبہ دی کرنا کر دیں سارے کرنا کر دیں کہ حضور کا نظام ہی دے سکتا غریبہ نو عزت بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو فتح مکہ دن مکہ شریف سے داخل ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا جدو دروازہ کھلیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب حضرت بلال حبشی نو ایک جانب حضرت اسامہ بن زید نو اپنے نال پکڑے اور کعبے کے اندر جا کے ٹوٹی لوا دیتی آج دیکھو اسلام دین تخت پہ آیا سارے بار کھڑے قریشی ہاشمی حضور دا خاندان حضور دے سکے چچا حضرت عباس بار کھڑے آج ابو بکر بار کھڑے عمر بار کھڑے عثمان بار کھڑے ابو ہریرہ جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت قاقہ بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے خاندان والے حضرت عمر بن عاص آج سارے بار کھڑے حضور دا خاندان بھی بار کھڑا حضور دی دائیں جانب حضرت بلال حبشین اور بائیں جانب حضرت اسامہ بن زید غلام اور لونڈی دے بیٹے گندمی رنگ نک چپٹے ہویا آج ایک دین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہوں نے لے کے گئے اندر کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی لوا دی تھی آج سارے بار ہاتھ باندھ کے کھڑے کہنا تامین حق بحقدارہ سفر بدبغارہ مسند خاکہ سفر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے
غلاماں نوں شان دتی کہ بادشاہ بھی اوتھے سوچتے رہ گئے. اے حضرت عبداللہ بن عمر تو روایت ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے آئے, حضرت عبداللہ بن عمر نے بلال حبشی کو پوچھا کہ اے بلال دس تا صحیح کہ حضور نے آج نفل کتنے پڑھے مقابے. حضرت بلال انہوں کہنے رہے تھے تھے گالی نہیں سنی. آج دیکھو کہ وہ ناز انداز حضرت بلال حبشی دی کہ عمر بن خطاب نے بیٹے دی گل نہیں سنی, حضور نہ چلے گیا کہ اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہی اے ناز انداز دے سکتا, لیکن اس دین نو کٹ کر کے اے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے, سیرت ہے جڑی انسان نو انسان رکھ سکتی. ورنہ ہر کوئی آئے گا غریباں دا نام لے کے پھر غریباں نو نہیں چھوڑے گا, پھر مسکیناں نو نہیں چھوڑے گا, پھر خانداناں نو نوازے گا, پھر جناب عمراء اور بڑے بڑے نو اپنے نال رکھے گا. لیکن حضور دا دین ہے جڑا غریب دی گل کردا, جڑا کی کردا کہنا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. ساڑھے جناب تحریک دا منشور اور دستور یہی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. جب کوئی کمزور نظر آ جائے, کوئی ماڑا نظر آ جائے, کوئی جناب ماڑا اور کمزور لاغر ضعیف نظر آ جائے تو پھر کی کرنا, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال دا مظہر اس واسطے باننا. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. اور یہ یاد رکھنا کوئی بھی آ جائے, 75 سال تو گزر چکے ہیں, 76واں بھی میرا آدھا ہو گیا ہے, مکمل ہونے کو ہے. 75 نہیں 75 100 سال بھی گزر جائے, اس ملک کا نظام نہیں بدل سکتا. اس لیے کہ تم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر کے ملک لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, یہ وعدہ کیا تھا تمہارے بڑوں نے کہ یا اللہ ہمیں وہ زمین دے جس پر تیرے حبیب کا نظام ہو, جس پر تیرا حکم چلے اور کسی کا حکم نہیں چلے. اور جب تم اس زمین پر امریکہ کا حکم چلانے کی بات کرو گے, رشیا کا حکم چلانے کی بات کرو گے, جناب چائنا کا حکم, کمیونزم, سوشلزم اور جناب لبرلزم چلانے کی بات کرو گے, تو یہ زمین تمہیں اٹھا کر باہر پھینکے گی, یہ زمین تمہاری معاشیات خراب کر کے رکھ دے گی. جب تم اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیج بو کر وہ نظام چلانے کی بات کرو گی, تو پھر یہ یاد رکھنا کہ افغان باقی, کوثار باقی, الحکم للہ اور الملک للہ. اگر وہ اللہ کا نام لے تو رب ان کو 54 ممالک کے مقابلے میں فتح دے سکتا ہے. اور اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہو کہ آج کے بعد ہم سود کا نظام اس ملک میں نہیں چلنے دیں گے, آج کے بعد جو بھی ہماری عدالتوں میں فیصلہ ہوگا وہ الف لام میم سے لے کر والناس الحمد سے لے کر والناس کے مطابق ہوگا, تو پھر کیا اللہ تمہیں اس طرح اکیلا چھوڑ دے گا؟ اقبال کہتا ہے نہیں, افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. اور یہ یاد رکھنا تمہارا جس قوم سے وعدہ پڑا ہے, ہمیں اس غرض نہیں ہے ان سیٹوں میٹوں سے, اس چیزوں سے غرض نہیں ہے. ہم جس حال میں بھی رہیں گے جناب ہم حضور کی دین کی اور حضور کی امت کی خدمت کرتے رہیں گے. یہ سیٹیں تمہیں مبارک, اگر تم ہمارا راستہ روکو گے, ہمارے ووٹ کاٹو گے, تو یاد رکھنا ہمارے پاس اور بڑے راستے موجود ہیں. پھر وہ راستے موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مستند راستے وہی مانے گئے. پھر وہ راستے موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. اب آپ کے علاقے میں ہمارے جو امیدوار ہیں چودھری شاہد انجم صاحب MNA کے انشاءاللہ, اور ماجد حسین قصر صاحب انشاءاللہ MPA کے امیدوار ہیں. یہ میری بات سنو, ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں, کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں آئے. اور اگر کوئی ہمارا حق چھینے گا تو پھر ہمیں اپنا حق بزور بازو لینا آتا ہے. اور ہم کوئی لو دو کی سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم کوئی بند کمروں میں بات اور کریں اور مجمع پہ بات اور کریں, ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ بند کمروں میں بھی باتیں لوگ کرنے کے لیے آئے تھے, بڑے پیسے اور جناب لے کر بریف کیس اور گاڑیاں بھر کر آئے, تو آ کے کہنے لگے یہ آپ رکھ لیں نذرانے کے طور پر, آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا یار آپ بڑی دیر سے آئے, ہمارا سودا پہلے ہو چکا. کہہ رہا ہم سے بھی زیادہ کسی نے پیسے دیے, کون آپ کے پاس آیا آپ کا سودا کر گیا؟ میں نے کہا چلیا ساڈا بابا ساڈا سودا بازار مصطفیٰ وچ کر کے, اور ہم جس کے ساتھ
ساتھ چلے ہیں اس نے ہمیں 2 نمبری نہیں سکھائی. اس نے کہا بات اتنی کرنی ہے جس پر پہرا دے سکو, اور اس بات پر اگر پہرا دینے کی باری آ جائے تو پھر نہ تخت دیکھنا ہے نہ تختہ دیکھنا ہے, پھر جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی, اور پھر خون کی پرواہ بھی نہیں کرنی, پھر مال کی پرواہ بھی نہیں کرنی, پھر یہ کہنا ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. ہاں جی, گجر خان تک بھی نہیں گئے لیکن ریلی. میں نے کہا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے, اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. ہاں, ہمارا تو مقصد اتنا ہے, ہماری یہ بات اتنی ہے. اور سیاست کی بات کرو گے تو آؤ, تمہارا وزارت پیٹرولیم کا جناب مصدق ملک وزیر کہتا ہے کہ ہم جناب غریب کو گیس اور دیں گے اور امیر کو اور دیں گے. میں نے کہا اسی پنجابی کیا دیتا ہوں تو سمجھ نہیں آئی. اسا بھی دے یا کیا کہ غریب کی موٹر سائیکل واسطے پیٹرول 200 روپے کرو, اور جناب اس تو بڑی گڈی واسطے 300 روپے کرو, کہ جڑا بہتا بدماش ہے اس کو 500 روپے لیٹر لو, تے قوم کی بیٹیاں نو مفت سواری دے دو. میں تو انہیں 10 دینا, پھر لاؤ جس کو آج پیار ہے نا کہ نہیں عمران خان تبدیلی لے آئے گا. تبدیلی دے مزے 3 سال لینے, باقی جناب وہ جڑے تجربہ کار ہیں 30 سال انہوں نے بھی مزے لے بیٹھے ہو. بالکل سچی گل ہے. جس نو اجے کوئی جناب ہے باقی امید رمک وہ چلا جاوے. بجلی بھی مہنگی ہونا نہیں تے باقی چیزاں بھی مہنگی ہونا نہیں. کم تواڈے انشاءاللہ حضور دے دین نہیں آنا تے تواڈے کم کرا کے بھی تحریک لبیک پاکستان دے دینا. اے عیاشیاں نہیں چھڑ سکتے. انہوں نے پاکستان صرف اپنی عیاشیاں واسطے رکھا ہوا, اور پاکستان کی 40 سالہ تاریخ ہے جتنی مہنگائی 43% تے پہنچ گئی. 22% تے اعلان کر رہے ہیں 12.4% تے 12.4% تو 23.9% ہوئی. آج 43 کچھ فیصد تے میں خود پڑھ کے آیا. پاکستان کی مہنگائی پہنچا دیتی, لیکن لوگ کہہ رہے نہیں جی اسی پھر بھی انہوں نہ کھڑے ہیں. میں کہا تو انہوں نہ نہیں کھڑیا, تیرا دماغ بند ہے, تیرے مفادات بند ہوتے. اگر تو قوم نال کھڑا ہوئے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, سویرے سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا. آج کہہ رہے سن کہ جناب 1.5 لاکھ گڈیاں دا پیٹرول ختم. میں کہا جی صرف اسی اعلان کیتا انشاءاللہ پیٹرول ختم کر رہے ہیں. جے تسی ساڈے نال لڑو انہاں دے گھروں خان سامے بھی ختم ہون گے, انہاں دے گھروں گارڈ بھی ختم ہون گے. جدوں تسی پھردے اپنی قوم نے چو تانوں اپنی قوم کو کی ڈرے. جے 36 لاکھ مربع میل دا حاکم عمر بن خطاب ہاتھ تے تھلے بازو دے کے سو سکتا تے پاکستان دا حاکم وقت بھی اس طرح سو سکتا. پاکستان دا حاکم وقت بھی بغیر مراد تو زندگی گزار سکتا. پاکستان دا حاکم وقت بھی دنیا دے کے چوڑا کر کے کہہ سکتا کہ میں اس قوم دا حاکم ہاں جڑی قوم بڑی غیرت مند ہے. قوم غیرت مند ہے, حاکم بے غیرتن. اس واسطے تو انہوں حاکم غیرت مند چننا پے گا. قوم اس طرح بھی عظمت اور عرفت دی جناب حقدار ہو جائے گی. لیکن اے یاد رکھنا اگر تسا درست فیصلے نہ کیتے, اگر تسا صحیح لوگوں نہ کھڑے ہوئے, اے تو میں شکر گزار اپنی پوری قوم دا کہ جناب اسی پیٹرول دے خلاف اعلان کیتا تے خیبر تو کراچی تک انہوں نے نال کھڑے ہو کے دسیا کہ تسی ووٹاں والے ڈبے جناب بکسے چوری کر لو, اسی آج بھی تحریک دے نال کھڑے. اور بھائی پچھلے 25 سال کسی جماعت کی ضرورت نہیں جو اس طرح ہڑتال دی کال دے کے کامیاب کر سکے اور بغیر دنگے و فساد تو. اسا تو صرف قوم کو اپیل کی تھی, قوم نے جناب غریب کے نال کھڑے ہو کر ساڈی آواز میں ملا کے آکھیا کہ ہن حضور دا دین تخت تے تیار ہے. میں نے دسو فوٹو پاس والے ہو, آخری گل تواڈے کول صرف یہ پوچھنا کہ جناب تواڈا نعرہ دس دے گا کہ تسی نال کھڑے ہو. تحریک کوئی بھی اعلان کرے تسی نال کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اسپیکر بند کرو, ویسے نعرہ لاؤ میرے پتہ لگے تاکہ میں کہہ دوں جا کے کہ فوٹو پاس تو لے کے اوپر تک